تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں جب اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے، اسی زمانے میں مشرکین لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے معجزے دیکھ کر بھی انکار کیا اور بجائے ماننے کے کہہ دیتے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، یہ سب جادو ہے۔ انہی مولدین کی اولادوں نے آج تک اسی روایت کو پکڑا ہوا ہے، مگر اس کا نام تبدیل کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں ان معجزات کا تعلق تاریخ سے ثابت نہیں، جس کی مثال حال ہی میں بنائی گئی ایک انڈین یوٹیوبر کی ویڈیو جس میں اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوار سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا مسلمان ثابت کر کے دکھائیں۔ اسلامک اور کرسچن اسکرپچرز کی بھی کچھ کہانیاں ہیں جو مائتھولوجی ہیں۔ ایون دو پروفٹ محمد اور جیزس کرائسٹ ہسٹوریکل فگرز ہیں، لیکن جو میریکلز کی کہانیاں ان سے اٹیچ کری جاتی ہیں وہ ہسٹوریکل نہیں ہیں۔ نہ تو سائنٹسٹ نہ ہی ہسٹورینز انہیں سچ مانتے ہیں، تو یہ صرف میری پرسنل رائے نہیں ہے۔ چاہے یہ جیزس کرائسٹ کی کہانی ہو کہ کیسے انہوں نے پانی کو وائن میں بدل دیا، یا پھر پروفٹ محمد کی کہانی کی کیسے انہوں نے چاند کو اپنی تلوار سے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ تاریخ نے تو شق القمر کے واقعے کو جا بجا ثابت کیا، مگر ملحدین نے اسے پڑھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ شق القمر کا واقعہ کیا ہے، تاریخ میں اس کا ذکر کہاں کہاں موجود ہے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اوان وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک سورہ القمر کے اندر بیان فرماتے ہیں قیامت آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیں اور کہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ایک جادو ہے۔ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں موجود ان آیات نے شق القمر کے واقعے کو ایک معجزے کے اندر بیان کیا۔ یہ معجزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہو چکا ہے، اور قرآن مجید نے اس کو ماضی میں یعنی گزر چکے وقت کے طور پر بیان کیا۔ ہو سکتا ہے اس واقعے کی کوئی آثار آج کے دور میں موجود ہوں یا بالکل ہی ختم ہو گئے ہوں، کیونکہ یہ عام حالات سے ہٹ کر ایک معجزہ تھا۔ قرآن مجید کے بعد اگر ہم احادیث کی طرف جائیں تو صحیح حدیث کی روشنی میں بھی شق القمر کا واقعہ موجود ہے۔ جلیل القدر صحابہ عبداللہ بن مسعود، جبیر بن معطم، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک اور حذیفہ بن یمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس واقعے کو بیان کیا۔ شق القمر کا واقعہ دراصل اس وقت پیش آیا جب قریش کا ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور فرمانے لگے کہ تم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے سب سے مشکل کام کو منتخب کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو نہ کر سکیں۔ یہ گروہ کہنے لگا اے محمد آپ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ٹھیک ہے، اگر تم چاند کو 2 ٹکڑوں میں ہوتا دیکھ لو تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ ان لوگوں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ایمان لانے کی حامی بھر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر 2 حصوں میں الگ ہو گیا، جہاں تک کہ جبل ہرا پہاڑ درمیان میں اور چاند کے 2 ٹکڑے اس کے دونوں طرف صاف دکھائی دینے لگے۔ وہاں پر کھڑے لوگ اس معجزے کو حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لوگوں دیکھ لو اور یاد رکھنا۔ جس کے بعد آپ نے دوبارہ چاند کو اشارہ کیا تو وہ دوبارہ سے اپنی اصلی حالت میں جڑ گیا، لیکن کفار مکہ اپنے کیے گئے وعدے سے مکر گئے اور کہنے لگے یہ تو صرف محمد کا کیا گیا جادو ہے۔ اس گروہ میں کفار مکہ کا سردار ابو جہل بھی موجود تھا۔ اس گروہ میں کچھ عقلمند سردار کہنے لگے جادو ہمیشہ اپنا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہی دکھاتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا، تو کیوں نہ ہم یہ گواہی ان لوگوں سے دلوائیں جو دوسرے ملکوں میں سفر پر گئے ہوئے ہیں۔ ہم بڑے مجمع میں ان سے پوچھیں گے کیا تم نے بھی فلاں رات کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا؟ اگر ان لوگوں نے گواہی دے دی تو محمد یقیناً سچے نبی ہیں۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد قافلے والے واپس آنا شروع ہو گئے تو یہ لوگ دوڑ کر ان سے شق القمر کے واقعے کو دیکھنے کا ثبوت کھتورنے لگے، مگر انہیں جواب ایک ہی ملتا، ہاں ہم نے فلاں رات کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ جب کفار قریش کے ہتھے کوئی ثبوت نہ لگا تو آخر ان لوگوں نے اپنی جانب سے ایک تعویل گھڑی کہ جادو دراصل پورے آسمان پر کیا گیا تھا، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس واقعے کے بعد کچھ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مگر اکثریت کفار ہی رہی۔
انہی کفار کی اولادوں، منکرین اور ملحدین کی آنے والی نسلوں نے بھی اس واقعے کو جھوٹا ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ نقطہ ان ملحدین کا بھی یہی تھا جو ان کے آباء و اجداد نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھ کر کہا تھا۔ اگر آج سے 1400 سال پہلے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے تو اسے دوسرے شہروں میں کیوں نہیں دیکھا گیا؟ اس کا پہلا ثبوت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف قریش مکہ کے وہ قافلے والے جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں ہم نے واقعی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے، جس کا ثبوت احادیث میں بھی موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر ذی شعور شخص اس بات سے آگاہ ہوگا کہ جب طلوع چاند کا وقت ہوتا ہے تو کئی ممالک میں دن کا وقت ہوتا ہے، یا آسمان پہ چھائے کالے گھٹا بادل چاند ستاروں کو اپنے پیچھے چھپا لیتے ہیں، لہٰذا اس وقت چاند کے شق ہونے کا منظر صرف انہی لوگوں نے دیکھا ہوگا جن کے ہاں رات ہوگی، آسمان صاف ہوگا اور وہ چاند کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ جن دوسرے ممالک میں لوگوں نے شق القمر کے اس واقعے کو دیکھا تو انہوں نے اس واقعے کی نہ صرف گواہی دی بلکہ اسے دستاویزات میں بھی محفوظ کر لیا تھا، جس میں سب سے سرفہرست ہندوستان تھا۔ انڈونیشیا مالابار کے بادشاہ نے جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تو اس واقعے کو ایک دستاویز میں لکھنے کا حکم دیا۔ اس کا ثبوت آج بھی موجود ہے اور اس بادشاہ کا نام چکرویتی فارمس تھا۔ چیرامند پیرومل جنوبی ہند کے راجا نے بھی اپنے محل سے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم ہوتے دیکھا تھا، جس کے بعد ان دونوں بادشاہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ ہندوستانی الور کے مجسموں میں سے آج بھی ایک ایسا مجسمہ موجود ہے جس پر یہ تحریر لکھی گئی کہ اس مجسمے کو اس وقت بنایا گیا جب چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ ان تمام واقعات اور معجزہ کے تمام ثبوت انڈین لائبریری جو کہ لندن میں موجود ہے، یہ ثبوت آج بھی پڑے ہیں۔ ان ملحدین کا آخری اعتراض کہ یہ واقعہ سائنس سے ثابت نہیں۔ 1680 میں ایک ماہر ریاضی داں اور فلکیات نے چاند کی ایک تصویر بنائی۔ ڈومینسو کیسنی کی چاند کی طرف بہت زیادہ ریسرچ کی، اسے چاند کے متعلق دلچسپی کو مزید بڑھاتی گئی۔ اس نے چاند کو دیکھتے ہوئے جو تصویر بنائی اس کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ دی، جس کا مطلب اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ یہی وہ پہلا ثبوت تھا جو کسی سائنسدان نے پہلی بار پیش کیا۔ اس واقعے کو جب 200 سال کا عرصہ بیت گیا تو ناسا کے سائنسدانوں نے چاند کی ایک تصویر جاری کی۔ 200 سال بعد والی اس تصویر کا موازنہ جب کسینی کی بنائی گئی تصویر سے کیا گیا تو دونوں میں ایک جو چیز مشترک پائی گئی وہ تھی لکیر۔ چنانچہ اب ان سائنسدانوں کو اس لکیر نے مزید نئی کھوج کا راستہ دکھا دیا۔ قرآن مجید میں بھی واضح طور پر لکھا گیا، اللہ پاک فرماتا ہے تحقیق کرو میری تخلیقات میں، اسی میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ 1969 کا سال جب ناسا نے اپولو 10 کو بھیجا تو اس نے انتہائی نزدیک سے چاند کی تصویر حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، جس میں کھچی چاند کی وہ لکیر سب سے زیادہ نمایاں نظر آ رہی تھی۔ سائنسدانوں کی مزید ریسرچ نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ چاند کی سطح مزید اس لکیر کی جانب کھینچی چلی جا رہی ہے۔ چاند مسلسل اس لکیر کو بھرنے میں مصروف عمل ہے۔ ہیپوتھیسس کے مطابق چاند کے ماضی میں چاند کی جسامت میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی اور چاند پر بننے والی لین اس سبب کی وجہ سے ہوئی۔ اس سارے واقعے کا تعلق اسی سمت جا ملتا ہے جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، جسے یہ لکیر آج پر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اصل میں اسٹروناٹ اور سائنسدان اس سچائی کو جانتے ہوئے بھی اس محض قصے کہانیوں کی نظر کرنا چاہتے تھے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر چاند کے درمیان کھینچی اس لکیر کے حقائق اور اس میں پوشیدہ راز دنیا کے سامنے رکھے گئے تو اسلام کی حقیقت مزید کھل کر سامنے آنے لگے گی۔ ان لوگوں کا رخ مزید تیزی سے اسلام کی جانب بڑھنے لگے گا۔